جناب سلطان محمود شاہین صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ شروع فرمائیں۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب تک راز انالحق تو پا نہ سکا، جب تک راز انالحق تو پا نہ سکا، اس دنیا سے کچھ بھی تو کما نہ سکا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ میرے آج کے مقالے کا عنوان ہے اسلام میں تصوف کی اہمیت۔ جدید اور ترقی یافتہ دور میں سائنس کی ایسی ایجادات جو عقل میں نہ آ سکیں، انسان انہیں دیکھے بغیر صرف سن کر ان کے وجود کا اقرار کر اور سر تسلیم خم کر لیتا ہے، جبکہ دین اسلام کی بعض واضح اور سمجھ میں آنے والی باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ شعور و آگہی کے اس زمانے میں بعض مسلمان، جن میں کئی بڑے بڑے علماء اور دانشور بھی شامل ہیں، تصوف کی صرف اس لیے نفی کرتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن و حدیث کے کسی باب میں تحریر نہیں ہے، اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں کہیں دور دور تک تصوف یا صوفی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ان کی مخالفت یا انکار کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ تصوف یا صوفی کے نام کو صرف خانقاہوں، عرسوں، قوالیوں، اوراد و وظائف اور چلہ کشیوں تک مخصوص یا منسلک سمجھتے ہیں، حالانکہ تصوف کے لغوی اور لفظی معانی و مفہوم کے پیش منظر اور پس منظر پر اگر جائزہ لینے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق و اعمال کے ساتھ متصف ہونا تصوف ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی درست نہیں کہ تصوف مختلف مذاہب کے افکار و نظریات کا مجموعہ ہے، کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب میں اخلاقیات کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں، لیکن کامل درجے میں صرف اسلام میں ہے۔ اس لیے تکمیل تصوف صرف اسلام میں ہی ہوگی، اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کی ہم آہنگی اس لیے نظر آتی ہے کہ تصوف اپنے اندر وسیع معنی و مفہوم رکھتا ہے اور اپنے مخصوص راستے پر چلتے ہوئے تمام کائنات کا احاطہ کر لیتا ہے۔ تصوف کا لفظ دوسری یا تیسری صدی ہجری میں متعارف ہونے کی بنیاد پر ہم اسے کسی خاص گروہ، فرقے یا مذہب سے منسلک نہیں کر سکتے، کیونکہ تصوف حقیقتوں کے ساتھ عملی طور پر غاز اسلام، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے موجود تھا، اور اس وقت یہ کسی اور نام یا ناموں سے پہچانا تھا۔ تصوف کی منزل حاصل کرنے والے اولیاء اللہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے، اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قرآن و حدیث سے بغیر کی کوئی چیز ہے، یا اس کے ذریعے اسلام کو شریعت و طریقت کی دو شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ البتہ جن لوگوں نے طریقت کے لبادے میں تصوف کو غلط رنگ دے کر اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کی ہے، اس سے تصوف کی اصل حقیقت اور اس کے آفاقی فوائد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ جھوٹے وہ ہیں جو تصوف کا لباس پہن کر اپنے منافقانہ طور طریقوں کو محفوظ کرنے اور بدعات کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ تصوف تو حق ہے،
روشنی ہے، قرآن اور حدیث ہے، بدعات، لغویات اور شرک سے پاک مخزن اخلاق ہے۔ جناب میر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز بڑی بہترین طریقے سے آ رہی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے۔ دور حاضر کی جدید چیزوں کا استعمال قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کو اجتہاد کہتے ہیں، اور تصوف اجتہاد ہی کا دوسرا نام ہے، جس پر قیاس کر کے اس کے معانی و مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تصوف میں اخلاق، اخلاص اور انکسار و عاجزی پنہاں ہے۔ اگر تصوف کا انکار کیا جائے تو پھر اجتہاد سے انکار کرنا پڑتا ہے، جبکہ اجتہاد سراسر نیکی ہے اور جدید زمانے کو اسلامی شریعت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آج کل کے حالات میں اجتہاد کے بغیر شریعت پر چلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جو قرآن و حدیث کا پیکر تھے، تصوف کے بارے میں ان کی رائے بالکل واضح ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل تصوف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ بزرگ و برتر کو تمام چیزوں پر مقدم رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا تصوف کتاب و حدیث کے ذریعے مضبوط کیا گیا ہے۔ جس علم پر کتاب و حدیث شاہد نہیں، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ تصوف کتاب و حدیث کا ہی نام ہے جو انسان کو اخلاق نبوی کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر الکتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک راست باز اور اس کی خلقت کے ساتھ نیک خواہ و بردبار ہے، وہ صوفی ہے۔ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ نفس کو باری تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حسن بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، صوفی وہ ہے جو ذات کے لحاظ سے واحد ہو۔ حضرت احمد حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو دل سے دوست رکھے اور زبان سے یاد رکھے، ماں سوا سے اپنے خیالات ہٹا لے، اور اللہ تعالیٰ سے نزدیک تر وہ شخص ہے جس کا خلق زیادہ ہو۔ علی بن سہل اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف اللہ تعالیٰ کے سوا چیزوں سے تعلق کے بری ہونے کا نام ہے، جبکہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف حق تعالیٰ کی دوستی اور دنیا کی دشمنی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف زبدہ عمل باحکام شریعت ہے۔ شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اللمعہ میں تحریر فرماتے ہیں، صوفیاء کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پر نظر رکھتے ہیں، ان کا مطلوب و مقصود تمام تر اللہ ہی ہوتا ہے، ماں سوا اور لا یعنی مشغلوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت شیخ علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، خلاف شریعت عمل کھلی ہوئی گمراہی، روشن معصیت اور تمام تر نفسانیت ہے۔ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، شریعت نام ہے التزام حکم عبودیت کا، اور حقیقت نام ہے مشاہدہ ربوبیت کا۔ پس جس شریعت کو حقیقت کی تائید حاصل نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، اور جو حقیقت شریعت کی پابند نہیں وہ لا حاصل ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، تصوف کی ساری بنیاد اسی پر ہے کہ آداب شریعت کی پابندی رہے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے دستکشی کی جائے، ناجائز اوہام اور خیالات سے حواس کو آلودہ نہ کیا جائے، اور غفلتوں سے بچ کر یاد الہی سے میں وقت گزارا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب فتوح الغیب میں تحریر فرماتے ہیں، ہر مومن کے لیے ہر حال میں تین چیزیں لازمی ہیں، ایک یہ کہ حکم الہی کی تعمیل کرے، دوسرے یہ کہ ممنوع سے بچتا رہے، تیسرے یہ کہ قضاء الہی پر راضی رہے،
پس مومن کے لیے کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں سے خالی نہ ہو. آگے ایک صفحہ پر فرماتے ہیں شریعت کی پیروی کرتے رہو اور راہ بدعت اختیار نہ کرو, اطاعت کرو, طاعت سے بیر نہ رہو, توحید باری تعالیٰ کو مانو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ کہ وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے. اس کو ہر عیب سے پاک سمجھو اور اس پر تہمت نہ لگاؤ اور اسلام کی تصدیق کرو, شک میں نہ پڑو. میرے کام صبر سے کام لو اور بے صبری نہ کرو, طاعت حق پر جمے رہو اور جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو. حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں ارشاد فرماتے ہیں, اے طالب ہر حرف میں اور ہر سطر میں اس کی توحید کا مطالعہ کر اور ہمیشہ اس مطالعہ کو جاری رکھ حتیٰ کہ تجھے حق الیقین ہو جائے. مشائخ تصوف کے مذکورہ بالا اقوال اور بیانات کے پیش نظر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلامی تصوف صرف قرآن و حدیث میں تدبر اور فہم حاصل کر کے اس کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو اسلامی تصوف کا نام دینا اصل حقیقت سے لا علمی کا مظہر ہے یا پھر تصوف کی حقیقت سے روح گردانی ہے. صوفیانہ افکار اور اہل تصوف کا انکار یا اختلاف کرنے والے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ دلائل دیتے ہیں کہ اہل تصوف مختلف ذرائع اور پیچیدہ طریقوں سے لوگوں کو قرآن و حدیث سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل قرآن و حدیث سے پھیرنے والے لوگوں کا اہل تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس طرح تو انسان روشنی کی بجائے اندھیروں کی طرف جاتا ہے. قرآن و حدیث اپنے اصل الفاظ کے ساتھ اس کائنات اور آخرت کی مکمل تفسیر ہے جن میں علم ظاہری و باطنی یا لدنی کے علاوہ دنیا میں موجود کسی علم کی نفی نہیں کی گئی. البتہ بعض علوم کے سیکھنے سے منع کیا گیا ہے. دنیا کے دیگر مذاہب کا علم, فن اور مسائل سیکھنے اور اعلیٰ اخلاق اپنانے والا راہب, پوپ, پادری, پنڈت یا گرو وغیرہ کہلاتا ہے. اس طرح مذہب اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنانے والے کو صوفی کہتے ہیں. صوفی فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کا مقرب اور تابع دار بندہ ہوتا ہے جو اس کے آگے عاجزی و انکساری اختیار کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے. دوسرے معنوں میں صوفی دعا کے ذریعہ اپنی یا دوسروں کی پوری تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدلواتا ہے. دیگر مذاہب میں اگر کوئی شخص اپنے مخصوص ناموں سے اللہ تعالیٰ کو ہری رام, گاڈ یا دیوتا وغیرہ پکارتا ہے تو اسے اس وقت تک ان ناموں کے ذکر سے نہیں روکا جا سکتا جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے. اسلامی تصوف قرآن و حدیث کے صاف ستھرے عقیدے پر مبنی ہے. دوسرے مذاہب کی کسی چیز کو نہیں اپناتا اور نہ ہی دوسرے مذاہب کے افکار و خیالات اس کا جزو بنے ہیں, بلکہ دنیا کے کئی مذاہب میں اسلامی تصوف کی جزیات کو اپنایا گیا ہے. بند کر رہی ہیں, آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. یہ درخواست ہے کہ ویڈیو بند فرما لیں اور جمیلہ صاحب سے درخواست ہے کہ مائک بند فرما لیں. دونوں صاحبان ذرا کوآپریٹ کریں ہمارے سے تاکہ پروگرام صحیح سے مت چلتا رہے. خالد صاحب سے درخواست ہے کہ ویڈیو بند فرما لیں. جی سلطان شریف صاحب جاری رکھیے. اسلامی تصوف قرآن و حدیث کے صاف ستھرے عقیدے پر مبنی ہے. دوسرے مذاہب کی کسی چیز کو نہیں اپناتا اور نہ ہی دوسرے مذاہب کے افکار و خیالات اس کا جزو بنے ہیں, بلکہ دنیا کے کئی مذاہب ہیں. مذاہب میں اسلامی تصوف کی جزیات کو اپنایا گیا ہے. صوفیانہ افکار و خیالات قرآن و حدیث کے بنیادی توحیدی عقیدے کو قطعاً تباہ و برباد نہیں کرتے, بلکہ جہالت یا لا علمی کی وجہ سے تصوف میں جو لغویات, فضولیات اور شرک و بدعات داخل کر دی گئی ہیں انہیں باہر نکالنا اور ان کا انکار کر کے صحیح اسلامی تصوف کو اپنانا ضروری ہے. لیکن تصوف کی اصل تعریف معنی و مفہوم کو سمجھے بغیر اس کے وسیع سمندر میں چھلانگ نہ لگائی جائے.
ورنہ کنارے پر پہنچنے کی بجائے بیچ منجدار ڈوبنے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ کچھ غلط عقائد اور لغویات کو تصوف سمجھ کر اس کی مخالفت کے جوش میں اللہ تعالیٰ کے حقیقی مقرب بندوں یا قرآن و سنت پر محیط تصوف کی بڑی بڑی کتابوں کو تنقید کا نشانہ ہرگز نہ بنایا جائے، اور نہ ہی تصوف سے اپنے مطلب کے مفہوم و معنی اخذ کیے جائیں۔ کفر، الحاد، زندقہ، بدکاری، جھوٹ، بدعات، شرک اور لغویات وغیرہ اسلامی تصوف کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تصوف کا حصہ سمجھ لینے سے اسلامی تصوف کی حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا اور نہ ہی اس کی روشنی کو بجھایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان غلط عقائد اور رسومات کو نکال بیر کریں جو قرآن و حدیث کے منافی ہوں۔ بعض لوگ اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے صوفی کا بیس اپنا لیتے ہیں۔ ایسے سیاہ کار لوگوں کو صوفی کہنا غلط ہے، بلکہ انہیں بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ تصوف سے انکار اور عناد کی انتہا تو یہ ہے کہ بعض اہل اللہ اور حقیقی شرعی صوفیوں کو بھی خرافات و لغویات سے منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس فضول گوئی اور دشنام ترازی سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ حقیقی اسلام اور اس کا تصوف خود قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کے فوز و فلاح والے ذرعی اصولوں کو روشناس کرانا ہے، کیونکہ یہ معاشرے سے خبائث و مفسدات کو دور کر کے ماحول کی اصلاح کرتے ہوئے مسلمانوں کے عقیدے و عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈالتا ہے، جس سے انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی، عزت اور چین نصیب ہوتا ہے۔ دین اسلام وحی، معجزہ، کرامات، کشف اور الہام کا مکمل طور پر اقرار کرتا ہے، یہاں تک کہ الہام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں واضح ارشاد ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا جو تمہارے فائدے کے لیے مختلف پھولوں سے شہد اکٹھا کرتی ہے۔ اسلام کے شرعی احکام کا ماخذ کتاب، حدیث، اجماع اور قیاس پر مبنی ہے۔ اس میں اجماع اور قیاس کے نتائج الہامی ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی سے مزین ہوتے ہیں، جسے اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اجتہادی مسائل ہمیشہ الہامی و کشفی ہوتے ہیں جو انسان کے عملی تجربات و مشاہدات سے شرح صدر پر وارد ہوتے ہیں، اور یہی اسلامی تصوف ہے۔ اس کے دیگر بے شمار غیر شرعی طریقے یا مختلف شکلیں تصوف نہیں ہیں۔ تصوف حقیقی ایک شریعت اور ایک ہی شکل ہے جو اسلام ہے اور قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ اسلامی عقائد و عبادات و معاملات کی تدوین، تعیین اور ادائیگی شریعت کے مطابق کرنا اسلامی تصوف ہے جو اجتہاد سے متصف ہے۔ بعض صوفیاء کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حلول یا وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے سے حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں حلول یا ضم ہونے کا نام وحدت الوجود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہر جگہ پہلے سے موجود ہے، بلکہ مخلوقات کائنات کے فنا کے بعد صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا موجود رہنا وحدت الوجود ہے، اور اس کا تعلق تمام کائنات سے اجتماعی بھی ہے اور اپنے اپنے وقت میں کسی چیز یا انسان کے فنا ہونے پر انفرادی بھی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اول و آخر باقی ہے اور صفاتی لحاظ سے ظاہر و باطن میں بے عینی ہی موجود ہے۔ اصل میں مخلوق کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہونے یا اس کی طرف لوٹنے کا نام وحدت الوجود ہے۔ اس لیے تمام مخلوق اس کی ذات و صفات کی طرف منعکس کی جاتی ہے۔ نبیوں، ولیوں، جنت، جہنم، انسان، شیطان اور کائنات کی دیگر چیزوں کے بارے میں صوفیاء کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے وحدت الوجود کے عقیدے کی کیفیت و حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہیے۔ اسلام میں صوفی وہ ہیں جو خواہشات نفس کو فنا اور اپنا باطن صاف کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع میں وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کے لیے یہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں
جن سے وہ دیکھتا ہے ہم اس کے کان بن جاتے ہیں، جن سے وہ سنتا ہے ہم اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں، جن سے وہ ہمارے راستے کی طرف پیش رفت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر قول و فعل ہماری مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کے خلاف اپنی کوئی شریعت، عقائد اور عبادات تخلیق کرے وہ ملحد اور زندیق ہے۔ ایسا شخص ولی یا صوفی ہرگز نہیں ہو سکتا، جبکہ تصوف تو اجتہاد کا دوسرا نام ہے، اور اجتہاد قرآن و حدیث کے قوانین و ضوابط کا پابند ہے، جو حلال و حرام اور پاکی و ناپاکی کی پہچان کرتے ہوئے مسائل کا حل نکالتا ہے۔ اجتہاد کی ایک طویل تفصیل ہے، جن کے شرائط و ضوابط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اجتہاد کے نتائج غلط ہوں یا درست، دونوں صورتوں میں نیکی کا باعث ہیں۔ قرآن و حدیث کے دائرے میں کیا ہوا اجتہاد اور اپنایا ہوا راستہ اور اپنایا ہوا تصوف راستہ مجتہد کی ذاتی علمی صلاحیت اور کشف و الہام پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے دوسرے شخص کو اس کے تصوف یا اجتہاد کا پابند ہونا ضروری نہیں، اور نہ ہی صوفیاء اپنے جذب و شوق میں اور مستی میں زبردستی کسی دوسرے کو شریک و پابند بناتے ہیں۔ البتہ ایک اجتماعی اسلامی مجلس شورا کے اجتہاد اور اجماع کا پابند ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں، فرعون، ابلیس یا دیگر مخلوق کے بارے میں اگر کسی کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کی پیروی ہرگز نہ کی جائے اور اسے دینی و شرعی نقطہ نگاہ سے الحاظ سمجھا جائے۔ اسی طرح کسی ایک یا چند لوگوں کے قرآن و حدیث پر پورا نہ اترنے والے عقائد کو جواز بنا کر تصوف کی حقیقت کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اصل حقیقت یا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ جتنا اور جب چاہے کسی کو اپنا علم عطا کر دے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ یا اعمال خلاف شریعت پائے جائیں اور اسے دنیا میں ہر شرعی قوانین کے مطابق سزا بھی مل جائے تو پھر اس کی آخرت کا حوالہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آخرت کا منصف یا معافی دینے والا وہی ہے، اور اس کے اختیار کو اس کی مرضی کے بغیر کوئی دوسرا اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قرآن و حدیث کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔ ماشاء اللہ جناب سلطان محمود شاہین صاحب، آپ نے اپنے عنوان کو درجن بار بزرگوں کے تصوف کے تشریح سے مزین کر کے اور ایسی سلیس اردو میں سادہ الفاظ میں بیان کر کے میرا تو دل جیت لیا۔ آپ کو میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب پروگرام کے اگلا حصہ ہوتا ہے ہمارے تبصرہ اور سوالات، جن صاحبان نے سلطان محمود شاہین صاحب کے آج کے مقالے پہ سوال کرنا ہے یا تبصرہ فرمانا ہے تو اپنے ہاتھ کے نشان بنا کے آئے سامنے تاکہ میں ایک ایک کر کے صاحبان کو پکاروں۔ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آج کے مقالے سے سارے مطمئن ہیں، جو نہ سوال ہے نہ تبصرہ ہے۔ جی ڈاکٹر شہناز ظہیر صاحبہ نے آپ کا نشان بنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ میرا اپنے ای میل میں ذرا میسج بھی دیکھ لیجئے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای میلز میں نے چیک کر لی اور اب عید کی مصروفیات بھی ختم ہو گئی ہیں، اس کا میں جواب جلد دے دوں گی۔ تو آج کا ماشاءاللہ سے خطاب بہت زبردست تھا اور انہوں نے تصوف کی اصل حقیقت کھول کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق تصوف کو جو ہے ایک زندہ اور جاگتا علم جو ہے اور اس کائنات سے ریلیٹڈ اور متعلق جو ہے وہ ایک انتہائی مفید علم جو ہے انہوں نے ثابت کیا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں نے جو ہے اس کے بارے میں غلط خرافات اور بدعات سے لے کر غلط باتیں منسوخ کر کے عامت الناس کم تعلیم یا ناخواندہ لوگوں کے اذہان میں جو وساوس اور شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں ان کے بھی ازالے کے لیے انہوں نے بہت اچھے جو ہے ہمیں دلائل پیش کیے۔ تو
آج کل پاکستانی معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ اور اولیاء اللہ اور خانقاہی نظام میں جتنے بھی خانقاہی مزارات ہوتے ہیں کسی عظیم بزرگ ہستی کے، تو وہاں جو طبقہ معمور بھی ہوتا ہے اور جو طبقہ ان کی زیارت کرتا ہے، تو ان سے جو بے ادبیاں سرزد ہوتی ہیں، تو اس کے دیکھنے والے لوگوں پر بھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ ناخواندہ ہیں، تو چھوٹے دیہاتوں میں اور کم تعلیم یافتہ علاقوں میں اگر ایک شخص جو ہے وہ غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے، جو صاحب مزار بھی اگر زندہ ہوتے حیات ہوتے تو ان کو ناگوار گزرتی، تو انہیں کوئی منع کرنے والا جو ہے وہاں پر نہیں رکھا جاتا، کوئی داروغہ یا نگہبان یا نگران ایسا نہیں ہے کہ وہ منع کرے۔ تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدت کا کوئی خاص سسٹم ہے، کوئی عقیدت کا انداز ہے جو سرزد بے شک ہو جائے کسی عاشق سے، عاشق کہتے ہیں نا، کسی عاشق سے سرزد ہو جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ مستی کی حالت میں، اور وہ جو ہے وہ بے شک کچھ ہی بہتر ہے اسے سزا نہ دو، اور پھر اس کو دیکھا دیکھی بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک ہر کوئی جو ہے پھر اس خرافات میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو مزارات کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پلیٹ فارم سے یا کسی اچھی تعلیمی پلیٹ فارم سے اتھینٹک مستند و معتبر ذرائع سے جو ہے ہم کچھ سفارشات لکھ کر دیں حکومت کو کہ وہ آویزہ کرے اس تمام مزارات پر کہ یہاں یہ حرکات جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ خود میں نے بھی جب کبھی وزٹ کیا تو بہت میلے کچیلے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو یہاں کے مجاور ہیں اور بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اور میرے خیال میں وہ تو ناپاک اور میلے کچیلے ہوتے تھے، بال اتنے میلے اور دیکھتے ہی بدبو بھی آ رہی ہوتی تھی، اور کچھ پتہ نہیں کیا حالت بنائی ہوتی ہے کہ جو یورپ میں ہی پیس کی بھی نہیں ہوتی، یہ ہمارے مزاروں پہ ہوتی ہے۔ کچھ کڑے پہنے ہوئے ہیں، کچھ بہت ہی زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، اور سب سمجھتے ہیں کہ اس کی بددعا نہ لے لینا، یہ شخص بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو جاہلیت والی باتیں ہیں جو قبل از اسلام ہوتی تھیں، تو وہ آج کل بھی پاکستان اور شبہ القارہ میں بر صغیر میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے ہمارے صاحب مقالہ کی جانب سے جو ہے وہ کوئی درخواست یا کوئی طلب یا کوئی توصیات ریکمنڈیشنز جو ہے وہ کیسے لکھی جانی چاہیے، یہ میرا سوال۔ شکریہ۔ جی سلطان محمود شاہین صاحب۔ السلام علیکم میڈم، ڈاکٹر صاحبہ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات اٹھائے اور اچھی باتیں کی ہیں، لیکن تصوف جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اگر گہرائی میں جو بندہ جاتا ہے، ابھی شاید جس کو تصوف کے بارے میں یا عملی تجربہ نہ ہو تو وہ تو شاید نہ سمجھ سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصوف ہے یہ جو ظاہری شریعت سے ہے، اس شریعت سے بالا ہوتا ہے، اس ظاہری شریعت کے انڈر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تصوف کا تعلق ہر ایک کے ساتھ اجتماعی ہوتا ہے، تو وہ ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہر ایک کا تعلق انفرادی ہوتا ہے، اور اس نے انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کو کس رنگ میں کس حال میں دیکھا اور کس زندگی کی صورت میں دیکھا، وہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسے ہم کلام ہو رہا ہے یا کیسے بات کر رہا ہے یا کیسے اس کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن چل رہی ہے۔ تو سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات، تو اس لیے اس کے اوپر میں یہی شعر پہلے جو شروع میں عرض کیا تھا وہی عرض کروں گا کہ جب تک راز انالحق تو پا نہ سکا تب تک اس دنیا سے کچھ بھی تو کما نہ سکا۔ تو یہ راز انالحق وہ ہے کہ جو بعض اوقات دنیا کو خرق عادت چیزیں نظر آتی ہیں اس بندے میں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی باطنی لحاظ سے قریب ہوتے ہیں، لیکن ظاہری شریعت کے وہ چونکہ خلاف ہوتے ہیں، تو ظاہری شریعت اس کو اس کے اوپر سزا لاگو کرتی ہے۔ جب وہ سزا حاصل کر لیتا ہے تو ظاہری لحاظ سے بھی وہ بریز ہو جاتے، اور آخرت میں وہ پھر اس ظاہری شریعت کی سزا تو وہ لے کر آیا تھا، تو آخرت میں اس اپنے تصوف کی انتہا پر پہنچے ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کی اس فرض کا ذمہ دار پھر نہیں رہتا، وہ اس کی ادائیگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اور بھی کافی ساری گہرائی ہے۔ تصوف صرف
तालीम का या इल्म का या अल्फाज का नाम नहीं है। हम चूंकि कुरान और हदीस को और इन चीजों को इल्म और अल्फाज के हिसाब से समझते हैं और सीखते हैं, लेकिन तसव्वुफ एक अमल से ताल्लुक रखता है। जो शख्स इसके अंदर चला गया वो एक ऐसा समुंदर है और एक ऐसी गहराई है कि उसके बहर वाले जिसका तसव्वुफ के साथ कोई वो नहीं है, कोई उसके साथ निस्बत या ताल्लुक, तो वो उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें इसको सिर्फ कुरान जो ज़ाहिरी शरीयत वाले हैं उनको औलिया अल्लाह के ज़ाहिरी शरीयत के अमल या उनकी तरीक़त के ऊपर अमल करते रहना चाहिए, बाकी चीज़ों की गहराई में नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते हैं जी। और जमशेद साहबा ने गुफ्तगू फरमानी है जी। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया मेरे साहब, तमाम अहबाब पर अल्लाह तबारक ताला का खास करम और रहमत हो। मैंने मकाला निगार साहिब मकाला की गुफ्तगू एंड में 5-10 मिनट सुनी और बिल्कुल ये बात उनकी दुरुस्त है कि अभी जैसा कि उन्होंने फरमाया कि इसका ताल्लुक जो है वो अमल से है। मुझे अलामा की जिस वक्त ये बात कर रहे थे तो अलामा की बात याद आ रही थी। उन्होंने फरमाया था कि इस्लाम को दिल की अतः गहराइयों से रियलाइज करने का नाम जो है वो तसव्वुफ है। तो तसव्वुफ वही है, बाकी बहुत सारी प्यारी बातें इन्होंने कर ली। नफ्स की पाकीज़गी, अल्लाह की याद है, अल्लाह से मोहब्बत है, अपने अखलाक और अपने अमल को दुरुस्त करना है। मेरा सवाल ये है कि ये बहुत हमारे जो बहुत सारे बुजुर्गान दीन जो है वो गुजरे हैं और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नजरियात रहे और उनके दरमियान आपस में इख्तलाफ भी रहा। मुझे ये बताइए कि इस्लामी तारीख में मुख्तलिफ जो सलासिल हैं, ये चिश्तिया, कादिया, नक्शबंदिया वगैरह, इनकी जो इनके स्कूल ऑफ थॉट है वो कहाँ डिफरेंस है इनके दरमियान? जबकि इस्लाम तो एक ही बात कर देता है ना, नफ्स की पाकीज़गी की। तरीके अमल में कोई डिफरेंस है या अकायद में कोई है? ये जरा काइंडली मोहतरम वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। तरीक़त के ये जो अलग-अलग जो वो बता रहे हैं ना आप, तो ये तो असल तो सहाबा कराम के साथ ये मुंसलिक होते चले आ रहे हैं, सहाबा कराम से मुंसलिक हुए हैं और साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से ये बितौर इल्म या बितौर आगे सिखाने के या तरीक़त बताने के जो सिलसिला चल निकला, तो उसने कहा मैं सिद्दीकिया हूँ या मैं नक्शबंदिया हूँ या हकीकत तो यह है कि इस बात सारे सिलसिलों का जो है वो कुरान और हदीस से ही है। तरीक़त से बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन अगर कोई फर्ज की अलामत उसमें नहीं पाई जाती तो फिर तो वो गलत है। लेकिन अगर फर्ज पूरे हो रहे हैं, अगर जो बाकी जो चीजें हैं जैसे आम चीजें उसमें अगर कोई तब्दीली हो भी जाए तो उसमें कोई आज नहीं तरीक़त के अंदर, तो वो अगर थोड़ी बहुत हो तो उसमें कोई, क्योंकि तरीक़त तो इज्तिहाद के ऊपर है। कुरान और हदीस के अंदर इज्तिहाद करने से हर आलिम फाजिल जो है आगे भी अपनी तरीक़त उसमें से निकाल सकता है। ठीक हो गया। यानी आपका मैं जो समझी हूँ आपकी बात को वो यही है कि आप शरीयत और तरीक़त जो है इसमें कोई, यानी शरीयत पर अमल करना वो तरीक़त है, खुद से आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। जैसे नक्शबंदी का सिलसिला तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से जुड़ता था ना, कादरिया का हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से, तो ये वाकई बात दुरुस्त है कि ये सलासिल है, लेकिन शरीयत तो एक ही है ना, तो तरीक़त तो क्या, इससे फर्क तो नहीं ना? शरीयत पर अमल करना एग्जैक्ट जो है वो तरीक़त है। मैं सही समझी हूँ आपकी बात को? असल ये है कि मतलब ये है कि हम उसके अंदर जब इज्तिहाद, क़ियास और इजमा, ये तीनों चीजें शरीयत इसकी आपको इजाजत दे रही है। कुरान और हदीस के अंदर जब भी कोई प्लेटफार्म इसमें इजमा क़ियास करते हुए उसमें इज्तिहाद करेगा तो फिर उसकी हर प्लेटफार्म की सूरत तो थोड़ी बहुत अलग होती चली जाएगी ना, इसलिए लेकिन इस्तेंबात उसका कुरान और हदीस के साथ ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरम, जज़ाकल्लाह। जी मोहतरम डॉक्टर नदीम इसाक खान साहब अपने गुफ्तगू या सवाल रखें। डॉक्टर नदीम इसाक साहब। मीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना बोलने का चांस दिया, और दूसरी बात ये कि बहुत टाइम के बाद मैं इसमें दोबारा आया हूँ। शायद प्रीवियसली
ایک تقریباً 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے. تو لیکن ماشاءاللہ قابل تعریف ہے آپ کا یہ کنڈکٹ کہ آپ نے انٹلیکچولی اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. سلطان بھائی کی میرا خیال ہے پارشلی بات میں سن پایا تھا, تھوڑا سا میں چلا گیا تھا. تھوڑا سا میں بھی ایڈ کر دوں کہ میں خود تصوف ہی پہ مختلف یونیورسٹیز میں, فاؤنڈیشنز میں لیکچرز دیتا ہوں, رومی اور اقبال کے کانٹیکسٹ میں. 1-2 پوائنٹ میں ایڈ کروں گا, ایک کوشچن بھی پوچھوں گا سلطان سے, کچھ بھی بیٹر انداز میں جو ہے نا سلطان بھائی اس کو ایکسپلین کر پائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف, سلطان بھائی کا یہ کہنا کہ وہ شریعت سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اور سائڈ پہ ہوتا ہے, شریعت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. تصوف ایک فیلنگ ہے بیسیکلی, آپ ایمان کی کیفیات کو فیل کرتے ہو, آپ درجہ احسان میں جو عمل کرتے ہو, کنڈکٹ کرتے ہو, اس کو تصوف کہتے ہیں. یہ حدیث جبرائیل کا تیسرا وہ پہلو تھا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بشر کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے ایمان پوچھا, اسلام پوچھا, تو احسان پوچھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی عبادت اللہ کی کرنا کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا کم از کم ایسے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب یہ جو سیکنڈ والا پارٹ ہے یہ پیسیو ہے, یو آر بینگ واچڈ, اس کو حالت حضوری کہتے ہیں, اس کو درجہ احسان کہتے ہیں. جب انسان کو یہ احساس ہو جائے میرے اوپر ویجیلنس لگی ہوئی ہے, مجھے دیکھا جا رہا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا تمام کانٹیکسٹ اس کے اوپر آتا ہے, دیکھا جا رہا ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہے, آپ کے اعمال کو جانچا جا رہا ہے. تو یہ درجہ احسان ہے. جب آپ اس کیفیت میں آتے ہو سائیکولوجیکلی, اس دوران جو عمل کر رہے ہوتے ہو آپ, وہ تصوف کے عمل گنا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر ہی آتی ہیں, شریعت سے کچھ بھی باہر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت سے نکل کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. بنیادی طور پہ شریعت کے اندر یہ ڈیپ روٹس ہیں جن میں ایمان والا گوتا لگاتا ہے, اور وہ کیفیات ہیں بیسیکلی جن کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. نمبر 1, تصوف جس چیز کو کنکلوڈ کر کے ایک پوائنٹ پہ لاتا ہے وہ کریکٹر ہے. پہلے یہ پیوریفائڈ تھاٹ ہے, تھاٹ آپ کی پاک ہوتی ہے. رومی کی ایک سینگ ہے, وہ کہتا ہے کلینز یور تھاٹ او مین, دس از مائی ابورڈ اینڈ ڈویلنگ پلیس, کہ انسان اپنی سوچ کو پاک کر لے. اللہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے, یہاں پہ میں رہتا ہوں. تو یہ تھاٹ کی ٹریننگ ہے, تربیت ہے, کیونکہ ہیومن بیہیویئر کو تھاٹ کنٹرول کرتا ہے. جب آپ کی فکر مضبوط ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے تو پھر آپ کا کردار بڑا ہو جاتا ہے. تو تصوف ایک نقطے میں جس کنڈکٹ کو تیار کرتا ہے اس کو کریکٹر کہتے ہیں. دیکھیں میں اقبال کی ایک چھوٹی سی پوئم سناتا ہوں. کہتا ہے خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض, نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض, کہتا ہے فردوسی دیدہ ور عجم جس کے سرمے سے روشن بسر. اب فردوسی پرشین مسٹک تھا. اقبال وہاں پہ شعر لکھتے ہیں پرشین مسٹک فردوسی کا, کہتے ہیں زبر درم تندو بدخو مباش, تو باید کے باشی درم گو مباش. کہتا ہے تو صرف مال کے لیے اور پیٹ کے لیے بدخو اور بد مزاج ہو رہا ہے, بد کردار ہو رہا ہے. تو مت ہو, پیسہ اہم نہیں ہے, تو اہم ہے. تو جب انسان تصوف میں اپنی کلینزنگ کرتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے, تو اس میں کردار بنتا ہے, کریکٹر بنتا ہے, جس کو نفس پھر ٹیمپٹیٹ نہیں کر پاتا, سیڈیوس نہیں کر پاتا. وہ جبلت سے بلند ہو جاتا ہے انسان, وہ وجدان پہ آ جاتا ہے, الہامی کیفیات پہ آ جاتا ہے, وہ ایکٹسی میں رہتا ہے. رہتا شریعت کے اندر ہی ہے, نماز نہیں چھوڑتا, اس کے پاس نالج ہوگا, ایستھیٹک سینس ہوگی, قرآن کا فہم ہوگا, سچویشنز ہوگی, سائیکالوجی کا علم ہوگا, ہیومن بیہیویئرز کا, کنڈکٹ کا, کاسمولوجی کا, ہسٹری کا, یہ تمام علوم پہ گرپ ہوگی. صوفی بدحال نہیں ہوتا, صوفی جو ہے وہ صاحب حال ہو کے نالجبل پرسنالٹی ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں سلطان بھائی کے کوشچن کی طرف جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. سلطان بھائی آپ تھوڑا سا میرے علم میں ایڈ کریں, گو کہ مجھے تھوڑی سی خود بھی آگاہی ہے. جب انسان اسپرچولی اسینڈ کرتا ہے, جس کو تصوف میں فنا کہتے ہیں, جب آپ اسینڈ کرتے ہو, اسینڈ کر کے آپ فنافی شیخ ہوتے تو آپ کا تخیل ہی بنیادی طور پہ انہائلیشن میں جاتا ہے. یہ اور جب آپ ڈسینڈ کرتے ہو, آپ سحب سے عروج سے سحب کی طرف آئے ہو, ڈسینڈ کیا اب آپ نے, پہلے آپ فنا میں گئے ہو, اب بقا میں آ رہے ہو. آپ ان دونوں پوائنٹس کو کہیں پہ قرآنی کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا مجھے
हेल्प आउट कीजिए कि कुरान की कौन सी आयत इसको सपोर्ट करती है, कौन सा रुकू सपोर्ट करता है, ये रीड बिटवीन द लाइन कहां से आप क्यास कर रहे हो कि ये कहां पे चीज आ रही है। नंबर 1, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस सीरत, किस इवेंट से ये जाहिर हो रहा है कि ये असेंड हुए फिर डिसेंड हुए, और ये स्पिरिचुअल असेंशन और उसके बाद इंसान के कैरेक्टर का मजबूत हो जाना, दिस इज ऑल कॉल्ड तसव्वुफ। बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का। जी सुल्तान शहंशाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि डॉक्टर नदीम साहब की माशाल्लाह जो रहनुमाई वाली बातें और अच्छी बातें कुछ हमें भी सीखने को अगर मिल सकी हैं, तो अलबत्ता यह है कि थोड़ा अपने सोच के हिसाब से और अपने ख्यालात के हिसाब से जो है वो मैं थोड़ा इनसे बस आपस में एक क्या कहते हैं तबादले की सूरत में या गुफ्तगू की सूरत में मैं अर्ज करना चाहूंगा। आपकी बात पर आने से पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि असल तो तसव्वुफ शरीयत ही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक मदारिज होते हैं जैसे मैट्रिक, FA, BA, MA वगैरह, तो शरीयत के अंदर इंसान चलते हुए एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है शरीयत के अंदर, अगर 100% वो रहे तो वो है अदल, वो है अदल, यानी उसने अपने आप के साथ या शरीयत के साथ या अपने अमाल के साथ इंसाफ किया। लेकिन अगर वो उससे भी कुछ आगे बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो शरीयत तो होती है लेकिन शरीयत के एक ऐसे दर्जे पर पहुंच जाते हैं कि उसमें कुछ लोग पहुंच पाते हैं और उसको आप एहसान का दर्जा देते हैं, और उसी को मैं तसव्वुफ समझता हूँ। यानी एहसान के दर्जे में जब इंसान दाखिल हो जाता है तो वो तसव्वुफ के उस हल्के में शामिल हो जाता है। जहां तक है फनाफी शेख या फनाफी रसूल या फनाफिल्ला, इनकी भी वही दर्जा बदर्जा आखिर कार मंजिल तो वही फनाफिल्ला ही है जहाँ पे उसने बका हासिल करनी है। लेकिन फनाफी शेख से मैं इसकी मफहूम थोड़ा सा इस तरह से अर्ज करूंगा कि भाई अगर आपको अल्लाह रसूल की बात कोई आपका वालिद भी करता है तो वो रसूल की बात है और अल्लाह की बात है, आप उनकी बात माने, अल्लाह की बात माने, अल्लाह के रसूल की बात माने। आपका कोई उस्ताद करता है, आप अल्लाह की बात मान रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बात मान रहे हैं। तो इसी तरह से ये भी दर्जा वो फनाफी शेख अल्लाह रसूल की बातों पर ही अमल करते हुए फनाफी शेख होते हुए आगे फनाफी रसूल की ज़ियारत के बाद फिर फनाफिल्ला की मंजिल तक पहुंचते हैं। तो वो ऐसा है जैसे मिसाल के तौर पर शरीयत आपको कहती है कि अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा है तो आप उसके जवाब में सिर्फ एक थप्पड़ मार सकते हैं, यानी ये अदल है। लेकिन एहसान ये है कि आप उसको माफ कर दें, यानी शरीयत आपको इजाजत दे रही है थप्पड़ मारने की, तो वो फिर शरीयत से भी थोड़ा आगे प्रमोशन हो जाती है। तो मैं तसव्वुफ को इस लिहाज से ये कह रहा था कि वो शरीयत जो तसव्वुफ वाले सूफी हैं वो कुछ अल्लाह ताला के इतना ज्यादा करीब हो जाते हैं, बाकी लोग भी करीब होते हैं लेकिन वो फिर उसी दर्जा बंदे के हिसाब से होता है ना, जैसे मैट्रिक, FA, BA वगैरह। तो तसव्वुफ के लिहाज से बाद सूफी औलिया अल्लाह इतने करीब हो जाते हैं कि वो शरीयत जो के अल्लाह के हुक्म से बाज़ ऐसे काम कर देते हैं जो बगैर शरीयत के आलमों के नजदीक वो शरीयत के खिलाफ बात होती है, लेकिन उनको ये हक भी हासिल है दुनिया को कि वो शरीयत के मुताबिक उसको बेशक वो जितना मर्जी बड़ा शेख हो उसको सजा दे दे, वो सजा भी लेने को तैयार हो जाएगा। लेकिन वो सजा लेने के बाद फिर उस अपनी अगर वो शरीयत के लिहाज से दुनियावी लिहाज से गुस्ताखी होगी तो वो उससे बरी जिम्मा हो जाएगा क्योंकि सजा उसने हासिल करनी। तो लिहाजा ये चीजें दुनिया की हद तक और शरीयत की हद तक जो है वो चूंकि इससे थोड़ा सा और आगे क्रॉस कर जाते हैं तो उनकी मंजिल को समझने के लिए बंदे को खुद वहां पहुंचना जरूरी होता है अमली लिहाज से। तो इसलिए हम वहां पहुंच के उसको समझ पाते हैं, पहले उसको समझा नहीं जा सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तो लाजमी बात है कि अल्लाह ताला ने अपने गैब के उलूम में से अपने बंदों को, अपने पैगंबरों को, अपने वलियों को उलूम अता फरमाए हैं और सबसे ज्यादा इल्म हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। लेकिन गैब तब तक गैब है जब तक अल्लाह के पास है। जब अल्लाह ताला गैब ज़हर कर देते तो उसके बाद वो गैब नहीं रहता, वो ज़हर हो जाता है। तो लिहाजा तसव्वुफ की मंजिलें समझने के लिए भी बंदे को खुद इस दरिया के अंदर गोताज़न होना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, आगे बढ़ते हैं। अशरफ अली साहब ने गुफ्तगू फरमानी है। जी अशरफ अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।
بہت شکریہ جی. مقالہ نگار سلطان محمود شاہین صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں ہمیں تصوف کا مطلب سمجھایا ہے، اور اسپیشلی جو بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں تصوف کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک قول انہوں نے کوٹ کیا ہے، میں پوری طرح سے نام تو مجھے یاد نہیں ہے کس کا کوٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ تصوف کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سے دوستی اور دنیا سے دشمنی. اب مجھے ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ اللہ کی دوستی اور دنیا سے دشمنی تصوف کا مطلب، تو یہ جو دنیا سے دشمنی کا جو مطلب ہم لیتے ہیں تو میں نے نہیں اس میں استعمال کیا. سلطان صاحب انہیں سوال پورا کرنے دیجیے پھر جواب دیجیے. جی اشرف علی صاحب. جی جو میں سمجھا ہوں، شاید میں نے اس کو غلط لیا ہو، لیکن جو میں سمجھا ہوں تبھی میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال آیا کہ اللہ سے دوستی اور دنیا سے دشمنی کا مطلب تو آسان لفظوں میں ترک دنیا ہی ہوتا ہے، اور ترک دنیا کو ہم اگر مزید آسان لفظوں میں کہیں تو رہبانیت کا نام دیتے ہیں. تو یہ میں اگر آپ سمجھا سکے، رہنمائی کر سکے کہ یہاں پر ایک ڈیلیکیٹ لائن ہم کیسے ڈرا کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کے درمیان کہ ہمیں تصوف کا مطلب جو ہے وہ پوری طرح سے واضح ہو جائے. جی سلطان شہنشاہ. میں سوال ان کا پوری طرح سمجھ نہیں سکا. اچھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے تو یہ ہے کہ دنیا سے دشمنی کوئی ہے کسی قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دنیا کے تمام جو معاملات اصل تو ہے ہی دنیا، جو قرآن اور حدیث کے مطابق جو زندگی گزارنا ہے وہ دنیا کی زندگی ہی ہے، جس کو قرآن حدیث کے مطابق گزارا جائے گا تو وہ پھر اگلے درجے میں جائے گی. لیکن وہ یہ ہے کہ یہ تو انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ جو پیغمبر کا درجہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا ہے، مخصوص کر دیا گیا ہے، وہ تو کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا. لیکن جہاں تک ولایت کا درجہ ہے، ولایت میں تو کمالات بڑھاتے چلے جانا یہ انسان کی اپنی صحیح کے اوپر ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری اپنی زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اور جس شخص نے پہلی دفعہ سچے دل سے کلمہ شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے حلقے میں شامل ہو گیا، میں سمجھتا ہوں اسی بات ولایت کے اندر تو وہ چلا گیا. ولایت کے اوپر پہلا قدم اس نے رکھ دیا، آگے اس کے عمل سے، اس کی سوچ سے اس نے آگے بڑھنا ہے اس ولایت کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا سے روح گردانی نہیں ہے، دنیا کے معاملات کو شریعت کے مطابق نپٹانا جو ہے یہ شریعت ہے، اور اس شریعت میں آگے بڑھتے چلے جانا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو شہداء اور صدیقین اور پھر ولیوں کے مختلف مدارج میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد فرین خان صاحب نے گفتگو کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، اللہ پاک ساروں کے درجات بلند رکھے. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے، سحر انگیز ہے. بڑا خوبصورت مقالہ پڑھا مقالہ نگار نے، ندیم کی باتیں سنی، ماشاءاللہ سارا کچھ. میں نے میر صاحب کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم آدھے کبوتر ہیں آدھے شتر مرغ ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں حقائق کو جاننے کی کوشش ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو نیچے والا کام چلتا رہتا ہے. صوفیہ، تصوف، صفا، شریعت، ہر چیز. میر صاحب ایک چھوٹا سا جملہ بول دیتا ہوں آج، اس کو سارے ضرور دامن سے باندھے رہیے گا. کس عمل سے شیطان بنا؟ یہ کل میرا سوال تھا، جس کے بعد شاید آپ نے موقع دیا، اور اگر دے دیتے تو کل یہ جواب حاصل ہو جاتا اور بڑی ساری کنجیاں شاید اس میں کھل جاتی. میں نے کہا ذاتی تجربوں سے بھی شاید بتا دوں. اور وہ چیز تھی ایک سجدہ. اور سجدے سے پہلے کیا عمل تھا؟ حکم. اللہ رب العزت کے پاس ہر صفت موجود ہے، ایک صفت نہیں ہے. وہ اس نے دنیا میں اتار دی جب انسان کی تخلیق کی، اور اس کو اشرف ہونے کی ڈگری تک پہنچانے میں ایک صفت ایسی ہے جو اس نے کائنات میں ڈال دی، اور وہ ہے عاجزی. عاجزی جس میں شامل ہو جاتی ہے وہ صوفی بن جاتا ہے. کوئی بھی ہو، کالا، گورا، چٹا، لمبا، چھوٹا، ٹھیک ہے، نقش بندی ہے، جو بھی ہے وہ صوفی کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے، جس میں عاجزی ہے.
کیونکہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی انا کو مار کے اپنے آپ کو حوالے اس طریقے سے کر دیا اپنے تخلیق کار کے کہ میں جو اس کا حکم ہے اس کے نبی کا ہے وہ حق بجانب نیک نیتی دل سے جان سے اقرار کر کے چل لیتا ہوں، اور وہ ہے کلمہ توحید اور پھر اس کے بعد کتاب الہی۔ میر صاحب ایک بات اور کرتا ہوں، ذرا تھوڑا سا جاگ جائے گی دنیا بھی، کبھی کبھار جملے آتے ہیں دماغ میں بھول جاتا ہوں، یہ بڑی اچھی ایک چیز ہے۔ قرآن کی سب سے جلالی صورت جس میں اللہ رب العزت اپنی تمام تر وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ آپ اس کا ذرا اردو کا لفظ سمجھیے، اس کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ اخلاص۔ جس میں اخلاص آ گیا صوفی بن گیا۔ سب سے جلالی چیز کا نام اللہ رب العزت نے اخلاص رکھ دیا۔ قرآن تو بھرا ہوا ہے چیزوں سے، قرآن پہلی سورت سے اٹھاتے ہیں، جب الف لام میم سے پہلے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو دعا کرنے کا طریقہ، اپنی ہی قسمتوں کو بدلنے کے طریقے بتا دیے۔ اتنی محبت ہے اس کو اس مخلوق سے جو اس نے تخلیق کی۔ ٹھیک ہے، اب جس شخص میں تمام چیزیں موجود ہیں، وضو کر رہا ہے، نماز کی بڑی پابندی ہے، ماتھے پہ محرابیں ہیں، داڑیاں ہیں اور پائچے جا رہے ہیں گھٹنوں تک، مگر اس میں ایک چیز آ گئی شیطان والی، وہ ہے انا، کہ میں فلاں سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد اس کا نہ یہ دکھاوا، پھر وہ قربانی کا جانور بن جاتا ہے، جس کی نیت اوپر جاتی ہے نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے۔ بات صرف کرنے کی یہ ہے کہ تصوف کی پہلی شرط ہے آپ کی نیت میں خلوص، اور نیت کیا ہے؟ آپ کا دل اور دماغ کی ہم آہنگی، آپ کے شعور لاشعور کے جھگڑے کو ختم کرنا۔ میر صاحب اقبال علیہ رحمہ بڑی سیکریٹو باتیں جو کرتے تھے، اور ایک ان کا شعر کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ہم لیتے ہیں شب قدر کے معنوں میں۔ کسی کو کیا کبھی یہ خیال نہ آیا کہ شیطان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سجدہ جسے وہ گراں سمجھتا تھا دیتا ہے انسان کو سارے سجدوں سے نجات، یعنی اللہ اپنے آگے جھکاتا ہے تو دنیا کے آگے جھکنے کا عمل بند کر دیتا ہے۔ جس کو رب اپنا لیتا ہے، عاشقی میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کے نبی کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے، اس نے دنیا کے آگے کیا جھکنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو۔ یہ تو ہم نے بنائے ہیں نا طریقے 2-2.5 سالوں سے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے، اگر وہ عاجز نہیں ہے تو اس میں صوفی پن ہے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد کے درجات بلندی ہے، معاملات ہیں، کیسے ہیں، وہ بات کی باتیں ہیں، ان کو وہی جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ ایسا ذائقہ ہے جس کو نصیب ہوتا ہے وہی اس ذائقے سے آشنا ہے، اور ذائقہ آپ کروڑ ہاں کوشش کر لیجئے کسی کو سمجھا نہیں پائیں گے۔ آپ خد و خال بتا دیں گے، آپ ڈرا کر کے دکھا دیں گے، آپ بات چیت میں اس کو اس پھل تک لے جائیں گے، چکھنا اس نے خود ہے۔ اور چکھنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ وہ ہے عاجزی اختیار کرنا۔ اب عاجزی کیسے اختیار کی جائے؟ اس کا عملی نمونہ تو سب سے پہلا رب نے آپ کو ایسا دے دیا کہ کائنات میں نہ اس جیسا ہے نہ ہوگا، آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس۔ اقبال پھر کیوں نہ یہ کہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی رب کی زبان چل رہی ہے وہاں پہ، ہم ہیں۔ میں کا لفظ تو اقبال نے استعمال ہی نہیں کیا، اور ہم آتا ہے پلورل میں۔ تو اللہ رب العزت جب یہ کہتا ہے کہ جب میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا، تو ہاتھ، آنکھیں، بازو، زبان، کان، ناک، سب جو اس نے تخلیق کیا وہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں اقبال کے بنے ہوئے ان چیزوں سے، ان ہاتھوں سے جب قلم پہ روشنائی ٹپکتی ہے تو شعر ہی آتا ہے، اور یہ راز دے دیتے ہیں وہ اپنی زبان میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز، یعنی اس جہاں کو بھی چھوٹا کر دیا، لوح و قلم تیرے ہیں،
اور وہ شعر جو آپ کو بڑا پسند ہے فارسی میں کہ گفتند جہان ماں آیا بتومی سازد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اتنی دفعہ دہرا دیا ہے میں نے کہ شاید لغتوں میں کہیں نام آ جائے، مگر پہلی بات سجدہ اپنے اور واحد کیفیت جاؤں کہ اس کی بھی سیکرٹ آج کھول دیتا ہوں. یہ واحد ایسا عمل ہے جس میں دل دماغ کے اوپر ہوتا ہے. باقی آپ بیٹھے ہوں دماغ اوپر ہے دل نیچے ہے، آپ سو رہے ہوں تکیے پہ سر ہے دماغ اوپر ہے دل نیچے ہے. سجدہ واحد ایسا عمل ہے جب آپ کی 7 ہڈیاں ہموار ہوتی ہیں زمین پہ اور آپ کے ماتھے کی دراڑیں بھری جا رہی ہوتی ہیں اور دل اس کے اندر اونچا ہوتا ہے اور دماغ نیچے ہوتا ہے. تو دل کو جسے اونچا رکھنا آ گیا وہ صوفی بن گیا. بہت شکریہ میر صاحب. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. آگے بڑھتے ہیں. اور کسی نے ہاتھ کا نشان نہیں بنایا. لسٹ کے مطابق کامن پیپل کا نام آ رہا ہے. جی آپ گفتگو فرمائیے. کامن پیپل. جی میر صاحب السلام علیکم. میں ذرا دیر سے لاگ ان ہوا تھا لیکن تبصرہ تقریباً اپنے کمپلیٹ کو تھا، لیکن مکالمات اپنے کمپلیٹ پہ تھا. اور جو لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے انہوں نے ایکسپلین کیا. ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس سے بھی بڑی تشریح ہوئی. بہت شکریہ. میرا یہی تبصرہ ہے. شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں جی. اور آگے نام اب لسٹ کے مطابق اگر میں چلوں تو امتیاز بریگیڈیئر ریٹائر امتیاز صاحب کا نام آ رہا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب آپ گفتگو فرمائیے. جی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ مکالمہ تھا اور اس پہ تبصرہ بھی بہت ہو گیا. بس میں تو کچھ نہیں کہوں گا جی. بہت اعلیٰ. سب نے اپنے اپنے جو رائے دیے بہت اعلیٰ. یہ ایک اعلان ہے کہ وہ حسن شاہد صاحب کو آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے کہا تھا، وہ کسی وجہ سے آؤٹ ہو گئے، تو اب وہ ڈاکٹر شناز ظہیر صاحب نے آ کر میں صدارتی خطبہ عطا فرمانا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. اور محمد شبیر صاحب کا نام آ رہا ہے. جی محمد شبیر صاحب آپ گفتگو فرمائیے. آپ تک آواز پہنچ رہی ہے سر؟ آگے ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ گفتگو رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے اور اس پہ کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار سب لوگ کر چکے ہیں. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. اور جیسے بھی ڈاکٹر فرید صاحب نے بہت وضاحت سے بتایا، پھر ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب نے بتایا. تو بس میں اس حوالے سے کچھ جسارت کروں گی. جو ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ قرآن کی کون سی آیات کے مطابق یہ فنا اور بقا کا تصور ملتا ہے، تو باقی تو اتنا زیادہ میں نہیں شاید بتا سکوں، لیکن میرے ذہن میں ایک آیہ مبارکہ ہے جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ اس آیہ مبارکہ میں یہ جو کام ہے آیات الہی کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اس میں یہ جو سرکل ہے، اس میں یہ جو سفر ہے سیر و سلوک کا، وہ اس طرح آتا ہے کہ تزکیہ کے وقت انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کرتا ہے، کہ اور وہ حدیث احسان کے مطابق کہ جب وہ تزکیہ کرتا ہے اور یہ بات سامنے رکھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے حدیث احسان کے مطابق، تو تزکیہ تو وہاں ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا فنا فی اللہ تزکیہ. اور لیکن بقا باللہ کی جو منزل ہے وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پھر واپس آ کر انسانوں میں واپس آ کر، معاشروں میں واپس آ کر، لوگوں میں واپس آ کر کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اور اس تعلیم کو عام کرنا اور اس روحانیت کو عام کرنا. اور جو مادیت کا غلبہ اگر ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، جو کہ آج کل کی دنیا کے اوپر ہوا ہے، اور خاص طور سے ویسٹرن کیپٹلزم کے حوالے سے یہ بہت
तारीकी फैली हुई है चारों तरफ, यहाँ तक कि इल्म भी पाक दामन हादी नहीं रहा है, इल्म भी गुमराह करने लगा है, इल्म भी सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे तज़किया नहीं है और चूँकि वहाँ पे रूहानियत नहीं है। मुझे डॉक्टर नदीम इसाक साहब का एक जुमला बहुत पसंद आया था। अभी पिछले दिन उन्होंने एक नौजवानों से खिताब करते हुए कहा था कि बेटा जितनी जल्दी रूहानी हो जाओ तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। इससे ज्यादा सादा अल्फाज में नूर की तरफ दावत मेरे ख्याल है कोई और नहीं दे सकता, और नौजवानों को हमें यही बताना है। और तसव्वुफ भी यही सब कुछ है, बातिन का सफर है, रूहानियत का सफर है, और अपने इंसान के तकमील का सफर है कि इंसान जो जिस्म नफ्स और रूह का मजमुआ है, अपने जिस्म के तकाजे वो पूरे करता है, लेकिन रूह के तकाजों की तकमील का नाम दरअसल तसव्वुफ है। और मेरा एक आजिज़ाना सा मशवरा है, यहाँ बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, कि हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी बड़ी अहम समझी जाती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस टर्मिनोलॉजी के हवाले से जो तसव्वुफ एक बहुत पुरानी चीज़ है, और ये भी याद रखें कि तसव्वुफ सिर्फ हम इसको सिर्फ इस्लामी तसव्वुफ नहीं कह सकते, बल्कि इसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये ईसाई तसव्वुफ है, ये यहूदी तसव्वुफ है, ये हिंदू तसव्वुफ है, ये ज़रतुश्ती तसव्वुफ है, ये इस्लामी तसव्वुफ है, क्योंकि हर स्कूल ऑफ थॉट में अपने अपने हिसाब से इसमें वजाहतें दी गई हैं। तो अब वक्त आ गया मेरे ख्याल है डिजिटल ज़माने के लिए और जेन जी के लिए, और जो आजकल की जनरेशन जिसको आप कहते हैं, जिनकी ज़बान ही कुछ ऐसी मुख्तलिफ है कि ना हमें वो बोलनी आती है और ना उनको हमारी ज़बान समझ में आती है। इस हवाले से कोई ऐसी इस्तिलाह दरियाफ्त कीजिए जो इन नौजवानों को हम इस बात को आसानी से पहुंचा सकें। असातिज़ा से मेरी ये दरख्वास्त है जी। आपकी समातों का शुक्रिया। माशाअल्लाह, शुक्रिया डॉक्टर। सुबह अखलाक से हमेशा की तरह आपका जच्चा तुला तबसरा वक्त के अंदर अंदर गुफ्तगू होती है। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप इल्म का खजाना है, आप ज़ाकरा हैं, आपको बहुत से इल्मों पर दस्तरस है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल रखा हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं, हमारे सदर नशीन डॉक्टर साजिद सकवानी साहब से दरख्वास्त है कि वो गुफ्तगू फरमाएं। जी डॉक्टर साजिद खान, बहुत शुक्रिया जी। इतने बड़े बड़े लोगों के बाद फिर मेरी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और वैसे भी खास तौर पर डॉक्टर सुल्तान महमूद शाहीन साहब हमारे साथिया में से हैं, और इनके किसी मकाले पर तबसरा करना है इससे तो हमारे पर जलते हैं। तो मैं अल्लामा इकबाल के ऐसे शेर पर इत्तफा करूंगा कि ये मामले है नाजुक जो तेरी रजा हो तू कर, कि मुझे तो खुश ना आया ये तरीके खानकाही। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी, वक्त पूरा हो गया, आपने उसी हिसाब से अपनी गुफ्तगू रखी। नदीम साहब, मैं खाकवानी साहब को ये अर्ज करूंगा, मोहतरम उस्ताद मोहतरम, ये जो आपने इकबाल का शेर पढ़ा है ये तो तसव्वुफ के खिलाफ है। ये मामले है नाजुक जो तेरी रजा हो तू कर, मुझे तो खुश ना आया ये मिजाज खानकाही। इसका तो स्पिरिट जो है उसके, अब आप इसमें तसव्वुफ को इंडोर्स कर रहे हैं या निगेट कर रहे हैं, जरा बता दीजिए, वजाहत कर दें। जी डॉक्टर साहबान के दरमियान मुकाला शुरू। मैं तो तालिब इल्म आदमी हूँ, मैं पहले भी इस चीज की काफी दफा वजाहत कर चुका हूँ। आज खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है, नदीम इसाक साहब, कि अंग्रेज ने हमारे हर मैदान को आलूदा किया, अंग्रेज ने निज़ाम तालीम को आलूदा किया, लेकिन हम फिर भी उसी निज़ाम के तहत पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं जो हमारे साहब के लाखे लगे हुए हैं। अंग्रेज ने हमारे अदालती निज़ाम को आलूदा किया, लेकिन हम उसी को लेकर चल रहे हैं, उसी से इंसाफ की तवक्को भी रखते हैं। अंग्रेज ने हमारे मुआशी निज़ाम को बिल्कुल तलपट कर दिया, लेकिन हम उसी सूद के निज़ाम से, बैंकिंग के निज़ाम को लेकर किसी न किस तरह आगे चल रहे हैं, एक प्रोसेस के तहत चल रहे हैं। अल्लाह करे कभी ना कभी उसमें इस्लाह हो जाएगी। हमारे मुआशरती निज़ाम को आलूदा किया, हत्ता कि हमारे मजहबी निज़ाम को जो दर्स निज़ामी था उसमें बड़ी संगीन किस्म की तब्दीलियाँ की उसने। इसी तरह यानी उन सारे निज़ामों के अंदर जो कुछ उसने आलूदियाँ की और उनको गंदा किया, उसके बावजूद जिस तरह हम उसे लेकर चल रहे हैं,
उसी तरह तसव्वुफ के अंदर भी उसने बहुत सारी खराफात का आगाज किया अंग्रेज ने, और पैसे देकर लोगों को खरीदा, और नस्ल दर नस्ल कद्दी नशीन ने, जिस तरह सियासत के अंदर नस्ल दर नस्ल सियासत आ रही है, उसी तरह ये उसने तसव्वुफ में भी नस्ल दर नस्ल सूफिया को, जो जिसके बारे में फिर अल्लामा इकबाल ने कहा कि उकाबों के नशेमन पे है जागों का बसेरा। तो जो दौरे गुलामी का तसव्वुफ है, हम उसको निगेट करते हैं डॉक्टर साहब, उसको हम नहीं मानते। और ये हल्का चलाने का एक मकसद ये भी था कि हम उन आलूदगियों को साफ करें, उन कबाहतों को साफ करें, और उन जो शर्मंगेजियां इसके अंदर कही गई हैं उसको दाखिल की गई हैं, और उसको इससे साफ करें। 3-4 दिन पहले मैंने अपने मोबाइल पर किसी ने मुझे फुटेज भेजी हुई थी, एक गद्दी नशीन अपने सारे दरबारियों के साथ बैठा और हिजड़ों का मुजरा देख रहा है, और वो देख रहा है और उसने इंतजाम किया है, और उसके मुरीदीन फिर भी उसके हाथ पांव चाट रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं। इन चीजों की तो कोई गुंजाइश नहीं है। आपने खुद अभी अपने तबसरे में फरमाया कि जो कुछ शरीयत के अंदर है वही तसव्वुफ है, शरीयत के बाहर का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है तसव्वुफ के अंदर। तो आपकी यानी मैं भी अल्लामा इकबाल के ही मसलक का हामी हूँ कि खा मशरिक से कोई बात आए या मगरिब से आए, जो कुरान ने कहा कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी की बात होगी तो उसके साथ तावन करेंगे, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, बुराई और जो गंदगी के काम होंगे, गुनाह के काम होंगे, उसमें हम तावन नहीं करेंगे, खा वो मक्के मदीने से ही आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं जी, और डॉक्टर यासर हुसैन खत्ती, डॉक्टर यासर हुसैन खत्ती खैरी साहब जो प्रोग्राम के मुंतजिम भी है, उनसे मैं दरखास्त कर लूं। मीर साहब छोटी सी बात कर लूं अगर इजाजत हो जी। मैं अल्लाह सलामत रखे काकवानी साहब को। एक तो ये कि आपने वो जवाब तो खैर चलिए जो आपका दिल चाहे दिया। मैं एक गुजारिश हमेशा करूंगा जो पहले भी करता आया हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत दफा प्रोग्राम छोड़े, कि हम बड़ी आसानी से ना अपने मुंह से कुछ चीजें निकाल देते हैं जो अल्लाह और रसूल के लिए स्पेसिफाइड है। अंग्रेज तसव्वुफ को कभी चेंज नहीं कर सकता, अंग्रेज का बाप भी नहीं कर सकता। माजरत के साथ थोड़ा जज्बात शामिल हुए, होता कम ही जज्बाती हूं मैं, मगर आप दीनियात के अदना से जो तालिब इल्म है, PhD आपने की है, जिंदगी गुजारी, तसव्वुफ के साथ अंग्रेज को ना जोड़िए। दीनी अकायद का ये एक रफ्तार का एक प्रोग्राम है, जरा देखिएगा अगर YouTube खोलने का मौका मिला, उनको देखिएगा कि देवबंद और बरेलवियों का जो शुरू हुआ वो हुआ कैसे, मौलाना थानवी का कैसे सारा सिलसिला चला। वो बड़ी आगाही वाले प्रोग्राम बनाते हैं और बड़ी तहकीक होती है। जहां बात आती है तसव्वुफ की, उसका मफहूम है अल्लाह और उसके नबी की शरीयत की, कुरान की बातें, और जिस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम हुआ। अब उसमें इनाम शुदा भी लोग हैं जो नबियों की जात है, और इनाम याफ्ता भी हैं जो वलियों की जातें हैं। ठीक है, उसमें सातीन भी हैं, आगे कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं। ये दर्जे रब को पता है, ये हमने नाम दिए हैं, हो सकता है इससे बहुत ऊंचे हों। जैसे शहीद के दर्जे को कुरान ये कहता है कि तुम्हें उसका पता ही नहीं कि शहीद का दर्जा है क्या, दरअसल वो जिंदा है, सूरह बकरा में। ठीक, तो एक तो ये जरा थोड़ा इस बात का एहतमाम किया करें। आपकी हर बात सर आंखों पे, आप अंग्रेज को जो मर्जी कहना है कहिए, हुकूमत को जो मर्जी कहना है कहिए, ओहदेदारान को जो मर्जी कहना है कहिए, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो दीन से बंधी हुई हैं, खास तौर पे नबी पाक का घराना, उनकी बात, ये खानकाही निजाम ढोंगी निजाम नहीं है, नाउजुबिल्लाह। ये जो आप बात जिनकी करते हैं वो ढोंग हैं, उनको ढोंग ही कहिए, वो तसव्वुफ के वो नहीं है। जहां तक बात आई खानदानी उसकी, तो इस बात की एंडोर्समेंट इस लिहाज से मैं कर देता हूं कि तसव्वुफ आपको चूज करता है। ये मैंने नदीम इसाक को बहुत पहले एक जुमला बोला था कि आपने हजरत अल्लामा इकबाल को सोचा तो अल्लाह ने आपको वो अता कर दिए। अब आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं पाएंगे। ये जो राहें हैं ये आप मैं अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, वरना हर इंसान इस दुनिया में जो पैदा है वो कुतुब और अब्दाल होता।
اس چیز کی ذرا تھوڑی سی، تھوڑی نہیں بلکہ اب کہوں گا بہت سی آگاہی رکھا کریں، اور یہ تمام کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، تمام کے لیے ہے۔ ادب پہلے ہے، تصوف ادب سے ہی آتا ہے۔ بس بہت شکریہ امیر صاحب موقع دینے کے لیے۔ جی ڈاکٹر یاسر حسین ستی خیری صاحب آپ اپنی انپٹ دیں۔ جی امیر صاحب بہت شکریہ۔ میں سلطان محمود شاہین صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج صبح ہی ان سے بات کنفرم ہوئی، کل رات کو انہوں نے کہا تھا کہ میں صبح بتاؤں گا، لیکن مختصر وقت میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور اس میں قرآن، حدیث اور مستند جو صوفیاء کے اقوال ہیں ان کی کتب سے انہوں نے تصوف کی تعریف اور پھر عصر حاضر کے ساتھ جوڑتے ہوئے اور سوالات کے جوابات بھی کمال انداز کے ساتھ دیے۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ ہمارے پروگرام کو اسی طرح زینت بخشتے رہیں گے۔ ڈاکٹر شناز ظہیر صاحبہ، ڈاکٹر فرید خان صاحب، ڈاکٹر ندیم اسحاق خان صاحب، ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب، ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ، یہ سب حضرات جو ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں اور تصوف کے حوالے سے بھی ان سب کا ایک گہرا نام ہے اور گہری گرپ بھی رکھتے ہیں، اور صاحبان اخلاص لوگ ہیں۔ تو سچی بات ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ لگے ہاتھوں میں ایک بات، کیونکہ میں بھی تصوف کا ہی طالب علم ہوں، اسلامی تصوف کا ہی، اس میں یونانی، ہندی، باقی تصوف کا بھی میں نے پی ایچ ڈی میں کمپیریزن کیا تھا، لیکن یہاں پہ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ باقی لوگ گفتگو کریں تو اس سے استفادہ کیا جائے، اس پہ کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن آپ جب ریسرچ میں جا کے تنقید کرتے ہیں تو ہماری اسلامی سائنس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، انبیاء کی ذات ہے، اس پہ آپ بلا چون و چراں کوئی بھی اس پہ بات نہیں ہوتی، آپ جو آیا اس پہ خاموشی کے ساتھ چپ ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ ریسرچ کریں گے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے تو حدیث آتی ہے تو حدیث پہ بھی جرح و تعدیل ہوتی ہے، اور اس پہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور صوفیاء کے معاملات بہت بعد میں آ کے آتے ہیں۔ ان میں جو محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، ان کا تو اپنا ایک مقام ہے، ان کو ایک اپنے اندازے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ لیکن صوفیاء بھی بہرحال انسان تھے، اور اجتماعی طور پر ریاستیں ہر دور میں، یہ صرف انگریز کا دور نہیں رہا بلکہ ہر دور میں ریاستیں جو ہیں وہ پوری اسلامی جو تاریخ ہے اس پہ اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔ اس میں صرف صوفیاء ہی نہیں تھے بلکہ علماء تھے، باقی لوگ بھی تھے، لیکن ہر دور میں ایسے بھی مردان رہے ہیں جو کھڑے رہے ہیں ریاست کے سامنے۔ تو اگر ایک سوال درمیان میں پوچھا گیا تھا کہ اگر تصوف ایک ہی ہے تو نقشبندی، چشتی، سہروردی اور اس میں کیا قادریوں میں فرق کیا آتا ہے، تو وہ فرق بھی آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو یہ اپنی اپنی یونیورسٹیاں ہیں، مخصوص تو سب کا اخلاص ہی ہے، لیکن نقشبندی صوفیاء کو آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ تر میدان جہاد میں رہے ہیں، بادشاہوں کے ساتھ براہ راست تصادم اختیار کر کے اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہوئے نظر آئے، جس میں بر صغیر میں ایک بہت بڑا استعارہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے۔ چشتی حضرات کا دیکھیں تو انہوں نے قوالی جیسا اجتہاد کر کے گنگائی جمنائی تہذیب کو اسلام سے ہمکنار کر دیا، لیکن اس کے ساتھ سہروردی صوفیاء کو دیکھا جائے تو وہ ناصر الدین قباچہ ہو یا مغل ہوں، تغلق ہوں، لودھی ہوں، سہروردی صوفیاء ہر دور میں حکمرانوں کے ساتھ مل کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ قادری ہیں، انہوں نے زیادہ تر تصنیف و تالیف کی طرف گئے اور اتحاد امت کا دیا کہ میں قربان جاؤں اس حنبلی شیخ کے اوپر جو شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے ساری زندگی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی، حنبلی اسکول آف تھاٹ کے وہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے ماننے والے بر صغیر میں سب سے زیادہ قادری پائے جاتے۔ تو یہ ایک آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کے مظہر بھی یہ لوگ صوفیاء تھے۔ لیکن جو خاکوانی صاحب نے بات کی کہ انگریز دور میں میں قربان جاؤں سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ ملکہ برطانیہ یا اس وقت کا جو بھی تاج برطانیہ تھا یا دلی سے خطوط آتے رہے، وہ ڈاکٹر فرید خان صاحب کا مرشد خانہ ہے، وہ بہتر بتا بھی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جوتی کی نوک پہ رکھا اور کبھی بھی نہیں گئے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تاریخ کی ایک تل حقیقت ہے کہ بہت سارے سجادہ نشین حضرات بر صغیر کے جن کو ہم جو کچھ بھی کہیں، بہرحال آفیشلی طور پر ان کی گدیوں کے ساتھ لاکھوں مریدین تھے جو
انگریز کی تاجپوشی کی تقریبات میں بھی شامل ہوتے رہے ہیں، اور باقاعدہ کچھ لوگوں نے تو فتوے بھی دیے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے. اگر کبھی موقع ملے تو اس طرف بھی ہم بات اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم پیر صاحب پگاڑا سندھ والے جو ہیں، پیر صبغت اللہ راشدی صاحب اور ان کی خانقاہ کے، انہوں نے خیرپور میں کس طرح انگریز کے ساتھ لڑ کر اس کو اسلامی اقدار کو بچایا، اور حاجی محمد امین قادری صاحب پشاور والے جن سے ہمیشہ 313 مجاہدین ساتھ رکھ کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا. تو یہ دونوں اطراف کے صوفیاء ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصوف ایک اور چیز کو بھی جس کو ہم سب نے چھوڑ دیا. ہم جو صوفیاء کی بات کرتے بھی ہیں، شاید یہ بات لمبی ہو جائے، لیکن ہم نے جو تصوف کو نہیں مانتے، مروجہ تصوف کو نہیں مانتے، ان میں بھی صوفیاء بہت سارے ہیں. میری نظر سے ایک گزری تھی کہ علماء اہل حدیث کی صوفیانہ خدمات، اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں اپنی یونیورسٹی میں، یہ ایک سلفی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس اس پہ کریں کہ بر صغیر میں جو علماء اہل حدیث ہیں ان کی صوفیانہ خدمات کیا ہیں. تو اللہ کو پانے کے لیے جو سلفی لوگ تھے یا جو خانقائی سسٹم کو نہیں مانتے، ان کے اندر بھی تصوف اور روحانیت موجود ہے، اور ان کا تقویٰ و طہارت کا ہمیں اقرار کرنا ہوگا. اور صوفی کا جو کام ہے اتحاد امت کی راہیں وضع کرنا. صرف مروجہ جو خانقائی نظام ہے اس کے ادب آداب تو ہم ہر صورت ملحوظ خاطر رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ خانقاہوں کو نہیں مانتے لیکن ہمارے دین اسلام کو مانتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اخلاص اور احسان کے راستے کے اوپر ہیں اور تصوف کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو ان کو بھی ہمیں مین سٹریم میں لے کے آنا ہوگا. لیکن اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کو وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر ایک کے پاس جانا ہوگا. اور میری تو یہ بڑی خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خانقاہوں کے پلیٹ فارم سے یہ اتحاد امت کا نظارہ دکھا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وحدت کی رسی میں پروئے رکھے. بہت شکریہ، شاید زیادہ وقت لے لیا، معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. آپ کا کہنا ہے کہ برداشت پیدا کرنی چاہیے، بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. اب ہم اختتام تک پہنچ چکے، ہمارے 15 منٹ 20 منٹ اوپر ہو گئے، اور میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر شہناز ظہیر صاحبہ سے کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بحث و مباحثہ، تبصرہ جات، سوالات و جوابات اور خطاب، اپنی مثال آپ تھا، اور اس سے میرے بھی ذہن میں کچھ شکوک و شبہات تھے جو آج ماشاءاللہ ان میں سے ایک جو ہے وہ زائل ہو گیا اللہ کے حکم سے. یا تو یہ کہ میں پرسکون اس میں بیٹھی ہوئی ہوں فضا میں اس وقت، نیچر سامنے اور سب کچھ، تو پھر وہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. ایک آپ کینیڈا ہی میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں یا آپ گئی تھی نا عمان میں فرما رہی تھی آپ؟ جی، وہ کینیڈا ہی میں ہم بیٹھے ہوئے، ادھر ایک کنٹری یارڈ یعنی ولیج ٹائپ جو مضافاتی ایریا ہے، خوبصورت ہے اور پرسکون ہے، وہاں بیٹھے ہوئے. تو یہ اس وقت جو ہے ہمارے 2:21 ہوئے دن کے. وہ کافی فرق ہے، جہاں سے میں آئی تھی کیلگری سے وہاں پیچھے تھا ٹائم، یہاں آگے ہے. تو یہ اچانک اپیئر ہوا تو میں نے کلک کر دیا. بڑے اچھا یہ آج کا جو ہے خطاب تھا، اور اس میں جو ہے وہ تصوف کے بہت زیادہ پہلوؤں پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے. وہ فارسی کا ایک بہت اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اے نقش بند عالم نقش میرا ببند، این طرح نقش بند کی گویند نقش بند. تو نقش بندی سلسلے کا جو ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب نے جو یہ بتایا ہے، اس سلسلے میں ان تمام سلاسل کا تھوڑا سا انہوں نے جو ہے تعارف آج بتا دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ واقعی میں جو ہے وہ تبلیغ، دعوت و ارشاد کا سہرا جو ہے وہ صوفیاء کے جو ہے سر ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ جو ہے اپنے ساتھ منسلک رکھنا اور ان کو اپنا بنا لینا، چاہے وہ مرید کہلائے جائیں، چاہے وہ ان کے ساتھی یا صاحب کہلائے جائیں یا دوست کہلائے جائیں، بڑا مشکل کام ہے. ہم تو کسی محفل میں ہوں، کسی مجلس میں ہوں، تو جو ہے آداب الاختلاف جو ہوتا ہے نا، کہ کسی سے اختلاف ہو تو اس کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، ایک قرینہ ہوتا ہے.
ہم اس کے تحت جو ہے بعض دفعہ دوست کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. تصوف ان چیزوں سے ماورا ہے، ان سے اونچا ہے. اس میں یہ کہ اپنی عزت بھی بنائے رکھتے ہیں، اصحاب بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، اور ہر ایک سے اچھا سلوک جو ہے عملی طور پہ کریں گے تو پھر کوئی آپ کا بنتا ہے، ورنہ نہیں. لیکن اس سلسلے میں جو بات چیت ہوئی تھی، خود میں نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ خانقاہوں میں جو یہ عجیب سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو میلے بھی ہوتے ہیں، تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ یہ شریعت کی چھتری کے نیچے جو ہے اس وقت ٹھیک ہے، اور ان کو دیکھ کر جو ہے کوئی اچھا سبق ہم سیکھ لیں گے، یا کوئی دعوت و ارشاد کا کوئی سا پہلو سامنے آ جائے گا. تو ایسی چیزوں کو روکنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ تھوڑا سا باشعور شخص جو ہے اگر کسی بھی خانقاہی پلیٹ فارم پر جائے تو پھر اس کو تو نظر آ جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو مزارات میں پاکستان میں بہت زیادہ عجیب خرافات اور بدعات ہو رہی ہیں. تو بے شک کوئی مجھ سے متفق ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جوک در جوک جا کے اس کو ایک جو ہے زیارت گاہ سمجھ لیتے ہیں، یا جیسے پارک میں عورتیں بن سنور کے جا رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا بچے عورتیں ہر طرح کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اس کو ایک ایسا جو ہے وہ بنانا چاہیے، ایک ایسی درسگاہ ہونی چاہیے کہ جہاں لوگ آئیں مسجد کی طرح باوضو ہوں، اور کوئی بھی بدعات و خرافات میں مبتلا نہ وہاں ہو رہا ہو، اور نہ جو آنے والے بے ادبی کر بے ادبی بھی نہ ہو، باوضو اور صرف نماز پڑھیں اور دعا پڑھیں، پھر تو ٹھیک ہے نا. اور باہر ان سے مزارات سے ریلیٹڈ، ان سے متعلق کتب ہونی چاہیے، کتابچے ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ بھئی صاحب مزار جو ہے وہ کس وجہ سے جو ہے ان کی خلائق جو ہے مرجع خلائق کیوں ہے ان کا مزار. تو اس سے جو ہے وہ علوم پھیل سکتے ہیں. بلا وجہ چلے جانا، پھر کوئی دھمال کر دینا، کوئی رقص کر دینا، اور اس طرح کی ویڈیوز تو آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے علاوہ خود بھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. کیونکہ وہاں کوئی بھی جو ہے وہ جا کے جو اس قدر عقیدت میں ایک سجدے کسی حالت میں کر دیتا ہے کہ جو سجدہ تو سوائے اللہ پاک کے کسی کو جو ہے نہیں کرنا چاہیے، کوئی اس کا سزاوار نہیں ہے، تو اللہ ہی سزاوار سجدہ ہے. تو یہ چیزیں میں نے کہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے. باقی تصوف تو ایک دنیائے علوم و معارف کا بہت اچھا شعبہ ہے، اور یہ اسلام سے ہی اس کی پہچان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، صاف قلب والے لوگ موجود تھے شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر اب تک، اور ہر انسان میں موجود ہیں، چاہے اس کا دین کوئی کیوں نہ ہو، ہر انسان میں موجود ہے. انسانیت میں جو ہے صاف دلی بھی موجود ہے، اور الامر بالمعروف بھی، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوا. پھر اس کے جو ہے والدین اس کو جو ہے یہودان ہو یمجسان ہو، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن فطرت پہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ہر قلب صاف ہوتا ہے، اس کو صفوت درکار ہوتی ہے. اور تصوف کا شعبہ جو ہے علوم و معارف کی دنیا میں بہت زبردست شعبہ ہے، جس کی پہچان جو ہے وہ اسلام کے بعد بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ اس پہ ریسرچز کی گئی ہیں. اور القرآن الحکیم کے نزول کے بعد کہ جو بیان کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس لیے وہ جزیرہ عرب کے عربوں پر جو ہے یہ بھیجا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بیان اور زبان پہ ریسرچ کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے سوق اوقات، سوق ذی مجنہ، سوق مجاز، اس طرح کے بہت سارے ادبی مارکیٹس ہوتی تھیں جن میں قصائد اور آپ کے الفاظ کو جانچا تولا جاتا تھا، ناپا تولا جاتا تھا. تو ان کے پاس ایک ایسی تھالی، ایسا ظرف موجود تھا کہ جس میں زبان و بیان کا معجزہ پرکھا جا سکے. تو اللہ پاک نے ان کو یہ بھیجا. اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ان کو جو ہے ان کی جہالت میں جو بہت زیادہ مطلوب تھا کہ ہدایت دی جائے. ایسا من تو اگر جاہل ہو وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا اتنی اچھی چیز کو. کوئی جوہری ہی پتھر اور ہیرے کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا فرق ہے. تو اس لیے قرآن مجید جو زبان و بیان کا معجزہ اس لیے عربوں میں بھیجا گیا تھا کہ وہ ہر لفظ
ہر نقطے ہر زیر زبر پیش پر غور کرتے تھے، اور سال ہاں سال جو ہے وہ حولیات اور قصائد اور معلقات پر ریسرچ کرتے اور وہاں پر جو ہے بازار سجتے تھے، اور اس میں جو ناپا سبیانی کو جو ہے ایک حکم مان لیا جاتا تھا، تو اس پہ کوئی بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ ہاں یہی بزرگ ہیں کہ جن کا اسلوب اچھا ہے، اور جو یہ تنقید کریں گے وہی ٹھیک ہوگی۔ تو دیکھ لیں کتنے قلوب صافیہ تھے جن میں قرآن مجید نازل ہوا، اور زبانوں میں بیان کا معجزہ وہیں گیا جہاں اس کی قدر ہو سکتی ہے، جہاں اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو اتنے بڑے معجزے سے جو علوم و معارف کے فوارے چھوٹے اور سرچشمے، ان میں سے ایک تصوف بھی، اور اس پہ جو ہے وہ فارس دنیا میں جو ہے ایران اور یہ ان کے ہاں فارسیوں کے ہاں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، اور ادب آداب اس میں آیا، اس کے بہت سارے لوازمات ہیں۔ اسی طرح علم الخط بھی ہے، خطاطی بھی جو ہے وہ اسی میں سے، اسلامی علوم میں سے۔ تو اسلام کے ساتھ بہت سارے جو ہے یہ علوم آئے، اور ہمارا جو ہے جس کو ہم تصوف کا لفظ کہہ رہے ہیں، علم تصوف، تو قلب صافی، صفوت اور صوفہ کے جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ سے نکلا۔ تو یہ تو سراسر جو ہے وہ صفوت قلب کا بھی جو ہے یہ آئینہ دار ہے، اور یہ شریعت کی چھتری کے نیچے جو ہے احکام بجا لانے، اور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الاسلامی، یعنی اسلامی جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، وہی فطری بھی ہے۔ تو یہ اس کا غماز ہے اور آئینہ دار ہے۔ تو اس میں جہالت کی وجہ سے دوسری چیزیں نہ ڈال دی جائیں کہ پھر ہم جو ہے وہ سمجھیں کہ اس میں سے مطلب اس کی پھر اصلی روح نہیں پہچان پاتے، اور پھر جو سیاستیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ بحث و مباحثے میں یہ چیز بھی آئی تھی کہ جو ہے نا سلاسل روحانی ہوتے ہیں نہ کہ جسمانی، مطلب یہ کہ آپ کے جو روحانی بیٹے ہوتے ہیں یا روحانی علوم حاصل کرنے والے، بعض دفعہ آپ کی اپنی نسل سے بھی زیادہ ان علوم میں طاق ہو جاتے ہیں، اور آپ کا زیادہ ادب کر لیتے ہیں کہ جو اس سلسلے کی جو ہے ایک طالب کو درکار ہوتی ہیں یا ایک سالک کو۔ تو یہ تھا وہ فرق۔ باقی سیاستیں تو چلتی ہی رہتی ہیں، اور پاکستان میں جتنے زبانیں، جتنے منہ، اتنی باتیں، اور آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، اتنی جو ہے تعلیم پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور نہ کسی چیز کو جو ہے اس کا فرق ممیز کرنے پہ توجہ دی جا رہی ہے، بس جہالت کا کوئی نہ کوئی سلسلہ چل نکلتا۔ تو اس سے کافی چیزیں واضح ہوئی آج کے جن لوگوں نے بھی اس پہ تبصرہ کیا، جن میں ہمارے اپنے تمام اصحاب شامل تھے۔ تو یہی لگتا ہے کہ ان سب کے مائنڈ میں جو چیزیں تھی وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ بہت اچھا رہا یہ سلسلہ، الحمدللہ، شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر شہناز ظہیر صاحبہ، آپ ہمیشہ ہماری مدد فرماتی ہیں، اور آپ علم کا خزانہ ہے ماشاءاللہ۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے آج کا صدارتی خطبہ عطا فرمایا۔ اب ہم پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں، اور اس پروگرام کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے درخواست ہے پروگرام میں شریک معزز حضرات اور خواتین اسلام کو شکریہ ادا کریں، اور ہمارے صدر نشین ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب آخر میں دعا فرما دیں۔ جی میر صاحب بہت شکریہ جی۔ ہم سب مل کے اپنے پیارے رب کریم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر ان صوفیاء کرام کی خصوصی توجہات کے جن کی بدولت سے ہم سب مسلمان ہوئے اور ہماری نسلیں توحید اور رسالت سے ہمکنار ہوئی، ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوئے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں جتنے بھی حضرات و خواتین نے شرکت فرمائی، تبصرے کیے، سوال اٹھائے، خوبصورت باتیں ہوئیں، سب کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم سب کی آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب کو اپنے نور معرفت سے مزین فرمائے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر ساجد اکوانی صاحب ہمارے صدر نشین دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
اللهم انصر من نصر صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر من سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.